میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جی مسجد جانا چاہیے، دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ جاتا سب کیا کرنے جاتے ہیں؟ بے شک مسجد میں آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے، مگر جو رحمتیں، جو برکتیں، جو سعادتیں اور جو کامیابیاں مزارات اولیاء پر، مزارات انبیاء پر میسر آتی ہیں، وہ تو اللہ پاک کے گھر کے اندر بھی میسر نہیں آتی۔ تبھی تو کہا مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد 20,000 انبیاء کے مزارات ہیں، یعنی وہاں پہ برکتیں، رحمتیں، خاص برکتیں۔ اور پھر آگے فرمایا لنریہ من آیاتنا، جانتے ہو یہ مصطفیٰ کو ہم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مقام دنا، مقام اوتنا، مقام کعبہ کوثر تک جو سیر کروائی، کیوں کروائی تھی؟ لنریہ، تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی باہر سے لوگ سیر و تفریح کرنے آتے ہیں، تو کیا وزیر اعظم خود سیر کرواتا ہے؟ وزیر اعظم کہتا ہے یہ منٹو پارک ہے، یہ قلعہ ہے، یہ لاہور ہے، یہ شیخوپورہ ہے؟ نو، کون سیر کرواتا ہے؟ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی آدمی، کوئی نمائندہ ہوتا ہے، وہ سیر کر باہر سے آنے والے سیاح کو وہ سیر کرواتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ خود وزیر اعظم یا خود صدر پاکستان سیر نہیں کرواتا۔ مگر یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو ہم نے بلایا تھا، یہ نہیں کہا جبرائیل میرے مصطفیٰ کو سیر کروا دینا، اے میکائیل میرے مصطفیٰ کو ذرا جنت دکھا دینا، نہیں، کیوں؟ قرآن گواہ ہے لنریہ من آیاتنا، اس لیے سیر کروائی تھی تاکہ اس بندے خاص کو ہم خود اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ میرے مصطفیٰ اوروں کو سیر کروانے والے اور ہوتے ہیں، تو کوئی اور تھوڑا ہے، وہ تو ہمارا ہے نا، ہمارا محبوب ہے، تجھے ہم خود سیر کروائیں گے، تجھے ہم خود دکھائیں گے۔ اور پھر دیکھیے آگے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھ بھی رہا تھا اور بے شک وہ سن بھی رہا تھا۔ کون؟ وہ کون ہے؟ اب اس کے بارے میں عام طور پہ ترجمہ لکھنے والے جو ہیں، اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یا خطبہ ہمارے جو علماء ترجمہ کرتے ہیں یہی کرتے ہیں، بے شک وہ سن بھی رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہا تھا، مطابقت نہیں ہے۔ بھی آیت کا حصہ ہے، پیچھے کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے۔ وہ کون دیکھ رہا تھا اور کون سن رہا تھا؟ ترجمہ کرنے والے جو اللہ پاک سن رہا تھا، اللہ پاک دیکھ رہا، وہ اللہ پاک تو آگے بھی سنتا ہے۔ معراج کی رات کے معراج کے بیان میں یہ خاص طور پہ ذکر ہے، بے شک وہ سن بھی رہا تھا اور وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اس سے کون ذات مراد ہے؟ اللہ کی ذات مراد ہو تو کوئی تعجب خیز بات ہی نہیں بنتی۔ اللہ تو پہلے ہی سنتا ہے، وہ پہلے سے ہی دیکھتا ہے۔ معراج کی رات خاص طور پہ دیکھنے سے کیا مراد ہوگی؟ دیکھو ایک قول تو عام طور پہ یہی علماء لیتے ہیں، چونکہ اللہ پاک نے شروع میں فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اپنا ذکر کیا، اس لیے کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں شب معراج اللہ پاک دیکھ بھی رہا تھا، کس کو؟ مصطفیٰ کو، خاص نظر سے دیکھ رہا تھا، نگاہ محبت سے دیکھ رہا تھا، نگاہ الفت سے دیکھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا مصطفیٰ کو خاص نگاہ سے اور خاص توجہ سے مصطفیٰ کو سن بھی رہا تھا۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ معراج کی آگے پیچھے بھی وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، مگر اس رات کا دیکھنا اور اس رات کا سننا کیا تھا؟ خاص تھا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی، مگر یہ معنی جو ہے اولا نہیں ہے، یعنی یہ زیادہ مناسب معنی نہیں ہے۔ عام طور پہ ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہیں، مگر یہ ترجمہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ وہ کیوں مناسب نہیں ہے؟ گرامر کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمیر غائب ہو اور اس کے پیچھے دو مرجع ہوں، یعنی اس سے مراد دو ذاتیں لی جا سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں دو ذات ضمیر غائب کے زیادہ قریب ہوگی، اس کو مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہاں ضمیر غائب بے شک وہ، یہ ضمیر غائب ہے اور اس کے پیچھے دو ذاتوں کا ذکر، اللہ کی ذات کا ذکر، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات کا ذکر بھی ہو گیا۔ اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو گیا۔ جب ضمیر غائب ہو اور پیچھے دو مرجع ہوں تو ایسی صورت میں جو مرجع زیادہ قریب ہوگا اس کو مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور مرجع قریب کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ کی ذات کا ذکر چونکہ پہلے ہے، حضور کی ذات کا ذکر کیا ہے؟ بعد میں ہے، اور یہ جو بعد والا ذکر ہے یہ ضمیر کے کیا ہے زیادہ قریب ہے۔ تو لہذا اولا معنی، انسب معنی، زیادہ مناسب معنی یہ بنتا ہے کہ معراج کی شب مصطفیٰ اللہ پاک کو دیکھ بھی رہے تھے اور اللہ پاک کو سن بھی رہے تھے۔
یہ معنی بنتا ہے. یہ اصول کے کیا ہے؟ عین مطابق ہے. اللہ پاک نہیں، وہ تو آگے پیچھے بھی دیکھتا ہے، آگے پیچھے بھی سنتا ہے. اس کا یہاں بیان ہونے کا اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا. یہ کوئی تعجب خیز یا حیرت انگیز بات ہے ہی نہیں. حیرت انگیز بات بنتی تب ہے جب یہ کہا جائے کہ میراج کی شب مصطفیٰ نے اللہ پاک کو دیکھا بھی تھا، اللہ پاک کو سنا بھی تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور پھر دیکھیے تیسرا احتمال. چلو دو ذاتوں کا ذکر ہے اور دو ذاتیں بھی وہ ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کو چھوڑنا مناسب نہیں، دونوں ذاتوں کو مراد لیا جائے. اور یہ احتمال پھر کیا ہے؟ ادب الادب، یہ اولا سے بھی پھر اولا ہو گیا. وہ کیسے؟ پھر معنی یہ بنتا ہے کہ میراج کی شب انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ کون؟ اللہ حضور کو دیکھتا تھا اور حضور اللہ کو دیکھتے تھے. اللہ حضور کو سنتا تھا اور حضور اللہ کو سنتے تھے. یہ اس کا معنی ہے. اللہ بات کرتا، مصطفیٰ سنتے، پھر مصطفیٰ بات کرتے، اللہ سنتا. اللہ حضور کو دیکھتا، حضور اللہ کو دیکھتے تھے. اچھا کتنا دیکھا، کتنا سنا، کتنا دیکھا، کتنا سنا؟ انہو هو السمیع البصیر کے بیان میں یہ ساری باتوں کا بیان موجود ہے. السمیع البصیر کہا، سمیع بصیر نہیں کہا. یعنی آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے تو کیا ہے؟ انہو هو السمیع البصیر. سمیع کے اوپر الف لام ہے اور بصیر کے اوپر بھی کیا ہے؟ الف لام ہے. اور یہ الف لام گرامر کے اعتبار سے کیا ہے؟ الف لام عہد خارجی نہیں، یہ استغراقی ہے. استغراقی معنی کیا ہے؟ کہ میراج کی شب مصطفیٰ نے جو اللہ کو دیکھا تو تمام کو دیکھ لیا، سارے اللہ کو دیکھا. یہ نہیں کہ کچھ ایسا دیکھا، کچھ ایسا دیکھ ہی نہ سکے. اللہ کا سارا ہونا دیکھ لیا، سارے اللہ کو دیکھ لیا. اور مصطفیٰ نے کو بھی اللہ نے جب دیکھا تو سارے کو دیکھا. پھر جب مصطفیٰ نے اللہ کے کلام کو سنا تو سارے کلام کو سنا. اور اللہ نے بھی مصطفیٰ کی جب باتیں سنی تو تمام ہی باتیں سنی. یہ معنی بنتا ہے. اچھا پوچھا باری تعالیٰ کیا یہ سننا، یہ دیکھنا اسی رات ہی ہوا تھا یا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا تھا؟ سوال پیدا ہوا نا. باری تعالیٰ تو نے مصطفیٰ کو میراج کی شب یہ موقع دیا کہ مصطفیٰ نے تجھے دیکھا بھی تھا، مصطفیٰ نے تجھے سنا بھی تھا. یہ دیکھنا سننا مصطفیٰ کا میراج کی شب ہوا تھا یا آگے پیچھے بھی ایسا کبھی ہوا تھا؟ سوال ہوا نا. اللہ پاک نے اس مقام پر اس کا بھی جواب دے فرمایا انہو هو السمیع البصیر. سمیع اور بصیر یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں. اور صفت مشبہ گرامر میں صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ کا خدا کو دیکھنا اور مصطفیٰ کا خدا کو سننا صرف اسی رات نہیں ہوا تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. یعنی جب سے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تب سے لے کر اب تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ خدا کو سن بھی رہے ہیں، مصطفیٰ خدا کو دیکھ بھی رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر 27 رجب المرجب کی رات آتی ہے. اللہ رب العزت نے جبرائیل سے کہا جبرائیل 70,000 فرشتے لے لو اور ایک براق کو لے لو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، لے آؤ میرے مصطفیٰ. اور جبرائیل سے کہا جبرائیل آج تم نے اپنی اصلی صورت کے ساتھ جانا ہے. 40,000 مرتبہ جبرائیل حضور کے پاس آئے ہیں، کبھی عربی کی صورت میں، دیہاتی کی صورت میں، کبھی دیہیا قلبی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، مگر اس رات آرڈر تھا آج تم نے اپنی اصلی صورت میں جانا ہے، حلہ بیشتی پہن کر جانا ہے اور فرشتوں کی امامت کا تاج اپنے سر پر سجا کر جانا ہے. اور دیگر جو فرشتے تھے ان کی ڈیوٹیاں بھی بدل دی گئی. ملک الموت اے اسرائیل آج تمہارا کام روح قبض کرنا نہیں ہے، چھوڑ دو اس کام کو. اے میکائیل رزق پہنچانا تمہاری ذمہ داری تھی نا، آج رات یہ کام چھوڑ دو. اے اسرافیل سور جو تم نے اٹھا رکھا ہے اس کو بھی رکھ دو. تم سارے کے سارے اپنے کام کا چھوڑ کر 70,000 جو فرشتے جا رہے ہیں تم بھی اس جلوس میں شامل ہو جاؤ، اس جلوس میں شامل. اب مجھے بتائیے 70,000 فرشتے مصطفیٰ کے لیے آ رہے تھے، ایک فرشتہ کافی نہیں تھا؟ ایک فرشتے میں اتنی طاقت تھی، آپ نے کئی دفعہ سنا پوری بستی کو اٹھا کے وہ پلٹ دیا کرتا تھا، پوری بستی کو اٹھا لیا کرتا تھا. آقا علیہ السلام کو لے کے آنا تھا، اکیلے جبرائیل آ جاتے، کوئی اور فرشتہ آ جاتا نہیں. مصطفیٰ کی آمد کی رات تھی، مصطفیٰ کی آنے کی رات تھی. میرے مصطفیٰ کی چونکہ آنے کی رات ہے، مصطفیٰ کی آمد کی رات جلوس نکالنا اور جلوس کی صورت میں چلنا یہ ناجائز بدعت نہیں، یہ سنت ملائکہ، سنت ملائکہ. اور پھر دیکھیے ایک براق کو بھی لے آؤ.
براق برق کی جمع ہے، اور برق عربی زبان کا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے بجلی. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جو بجلی ہے اس کی رفتار کیا ہے؟ 1,84,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ کے اندر یہ انسانوں کی جو تخلیق اور ایجاد ہے 1,84,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے. یہ پھر کیا ہے؟ برق ہے. اور برق بھی کون سی؟ انسانوں کی ایجاد. وہ اللہ پاک نے کو برق نہیں بھیجی تھی، اور پھر تخلیق کس کی تھی؟ اللہ پاک کی تھی. برق نہیں تھی، وہ کیا؟ براق، یعنی کئی بجلیوں کا مجموعہ اللہ پاک نے اس کو بھیجا. اس کی رفتار کا عالم کیا تھا؟ حضور فرماتے جہاں اس کی نظر کی جا کر انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. جبرائیل گئے جنت میں، جنتی دروازے کھول دیے گئے، آسمانی کائنات کو، فضائی کائنات کو، خلائی کائنات کو سوار دیا گیا، سجا دیا گیا، دروازے کھول دیے گئے. جبرائیل جنت میں جا پہنچے، دیکھا لاکھوں براق تھے اور خوشی کے ساتھ مچل رہے تھے، مگر ان میں سے ایک براق رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، آنکھیں اشک بار ہیں، حال و بے حال ہے. جبرائیل اس کے پاس جا پہنچے، پھر تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جب سے میں نے سنا ہے ان براقوں میں سے ایک براق مصطفیٰ کی سواری کے لیے جائے گا تب سے میں رو رہا ہوں، اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، باری تعالیٰ محبوب کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لے، میرا چناؤ کر لے. جبرائیل نے کہا باری تعالیٰ کس کو لے کے جاؤں؟ جواب آیا اسی کا انتخاب کر لو جو ہمارے محبوب کی سواری بننے کے اشتیاق میں آنسو بہا رہا ہے. چنانچہ اس براق کو لایا گیا، 70,000 فرشتے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے پڑے. اب دیکھو نا، چاہیے تو یہ تھا محب اور محبوب کی اگر سیر کرنے کا کوئی پروگرام ہو تو پہلے سے بات طے ہو جاتی، بھی ذرا آج رات جاگتے رہنا، تیار ہو جانا، تیاری جلدی کر لینا، آج رات ہم سیر کرنے جائیں گے. اب لازمات باتیں تو پہلے ہوئی ہوں گی، نہیں، میرے مصطفیٰ تو سو جانا. اللہ پاک نے کہا میرے مصطفیٰ تو نے جاگ کر انتظار نہیں کرنا، سو جانا. آقا علیہ السلام کو سلا دیا گیا. کیوں سلا دیا گیا تھا؟ ابھی جگا کے رکھتے، آقا علیہ السلام انتظار کرتے، ابھی جبرائیل ابھی تک نہیں پہنچے، ہم نے سیر کرنے جانا تھا. اس طریقے سے کی کیفیت جو ہے نمودار ہوتی، ظاہر ہوتی نہیں. میرے مصطفیٰ اگر تو جاگ رہا ہوگا اور تو کھڑا ہوگا یا تو بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوگا، ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ مصطفیٰ بھی دیگر مخلوقات کی طرح ہی ہے. جیسے ساری کائنات رب کی طالب ہے اسی طرح مصطفیٰ بھی طالب ہے. نہیں میرے مصطفیٰ تو سو جا. جب تو سو جائے گا نا، میرے مصطفیٰ تو سو جا، جب تو سو جائے گا نا ہر کوئی جان لے گا کہ ساری کائنات تو طالب ہے، رب ان کا مطلوب ہے، مگر وہ رب جو ساری کائنات کا مطلوب ہے، ساری کائنات کا مطلوب ہو کر مصطفیٰ کا طالب ہے اور مصطفیٰ اس کا مطلوب ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آ گئے سوئے ہوئے ہیں، عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو سوئے ہوئے ہیں تو کیسے اٹھاؤں؟ آپ دیکھو نا اٹھانے کے کئی طریقے تھے. دستک دے لی جاتی، یہ آواز دے دی جاتی یا محمد، اللہ پاک آپ کو بلا رہا ہے، یا آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو ذرا پکڑ کے ہلا دے جاتا، پاؤں کو حرکت دے دی جاتی. یعنی اٹھانے کے کئی طریقے تھے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جواب ہے جبرائیل میرے مصطفیٰ کو تو نے ایسے نہیں اٹھانا، آواز بھی نہیں دی. باری تعالیٰ چلو ہاتھ کو چوم لے، نہیں ہاتھ بھی نہیں چومنے، یہ بھی ادب ہے مگر یہ چھوٹا ادب ہے. تو کیا کروں؟ قبل قدمے، ان کے دونوں قدموں کو چومیے. قدم ہے یہ حدیث پاک کا لفظ ہے اور یہ تسنیجہ کا صیغہ، ایک قدم کو نہیں، کبھی اس قدم کو چومیے کبھی اس قدم کو چومیے، بار بار چومیے. قبل قدم ہے، ہاتھوں کو نہیں چموایا. اگر ہاتھوں کو چموا لیا جاتا تو پھر بھی تو آقا علیہ السلام بیدار ہو جاتے، نہیں پھر یہ ادب بنتا مگر ادب الادب نہ ہوتا. اللہ فرما رہا تھا جبرائیل 70,000 فرشتے بھی تیرے ساتھ ہیں، براق بھی تیرے ساتھ ہے، ان کے سامنے جتنی بھی عاجزی ہو سکتی ہے اتنی عاجزی کر کے دکھا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ تمہارا امام ہے مگر مصطفیٰ کا تو ادنا سا غلام ہے، ان کا ادنا سا غلام ہے. چنانچہ رسول پاک علیہ السلام کے ایک دفعہ قدم چومے گئے، حضور نے آنکھیں کھولی پھر بند کر لی، پھر قدم چومے گئے، آنکھیں کھولی پھر بند کر لی. حکمت کیا تھی؟ جبرائیل چوم لے، آج موقع ہے، پھر خدا جانے یہ موقع تجھے کب ملے گا. نہیں وہ تو حضور کے استاذ تھے، وہ تو گائیڈ کر رہے تھے، وہ تو باتیں بتلا رہے تھے. کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ظالمو تمہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ مصطفیٰ کے قدم چومنا یہ نظر نہیں آتا.
وہ بار بار قدم چوم رہے تھے، بتلا رہے تھے مصطفیٰ کا میں کیا ہوں شاگرد ہوں، مصطفیٰ کا کیا ہوں ادنا سا غلام ہوں۔ اور یہاں سے تربیتی بات، استاذ کو، اپنے شیخ کو، اپنے والد کو، اپنے بزرگ کو جب اٹھانا ہو تو ہار ہلا کر نہیں اٹھانا چاہیے، آواز دے کر نہیں اٹھانا چاہیے، دستک دے کر نہیں اٹھانا چاہیے۔ سنت جبرائیل تو یہ ہے کہ قدموں کو چوم کر پھر اٹھانا چاہیے۔ چلیں آپ ادب الادب نہیں کر سکتے ہو، جی مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، میں کیسے ادب کروں، مجھے بڑی شرم آتی ہے، نہیں کر سکتے تو کم از کم چلو ہاتھوں کو چوم کے اٹھا لیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے پیشانی کو نہیں چموایا، پاؤں کو چموایا کہ جہاں مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جبرائیل تو اپنا وہ حصہ لگا جہاں تیری نورانیت کی انتہا ہو رہی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ عالم نور کی جہاں پر جا کر انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو آگے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی شان تو برا البرا ہے۔ براق پر مصطفیٰ جا بیٹھتے ہیں، چلتے 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 مسجد اقصی جاتے ہیں، راستے میں حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ بھیج رہے تھے۔ اب ایک معنی تو عام طور پر لوگ یہی لیتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے، چلو نماز پڑھنا بھی لیں تو پھر بھی ہمارے لیے یہ تربیتی بات ہے کہ ہم کلیم اللہ کا نام لینے والے، ہم نے زندگی کے اندر ظاہری حیات کے اندر نماز کو چھوڑ رکھا ہے، اور وہ کلیم اللہ کیا ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جا پہنچے، قبر میں جا پہنچے، اور نماز کو پھر بھی چھوڑ نہیں رہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، چلو دوسرا معنی جو کیا ہے مطابقت اور مماثلت رکھتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی ادبی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ادھر سے آ رہے ہوں، ہم بجائے رسول پاک علیہ السلام کو پروٹوکول دینے کے، استقبال کرنے کے، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ تو ویسے ہی مصطفیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہوگی۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیج رہے تھے۔ جیسا کیا حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں عالم لامکان میں پہنچا آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی علیک، میرے مصطفیٰ 2 گھڑیاں ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پہ صلاۃ بھیج کر تیرا استقبال کر رہا ہے۔ تو آگے چکے آگے بھی صلاۃ کا معنی کیا ہے، صلاۃ و سلام ہے، اسی لیے یہاں بھی کیا ہوگا، صلاۃ کا معنی استقبال ہی ہوگا، صلاۃ و سلام ہی ہوگا۔ اب دیکھو وہ قبر کے اندر ہے، قبر اوپر سے کیا ہے، بند ہے، اور آقا علیہ السلام براق کے اوپر سوار ہیں، اور براق کی رفتار کا کیا عالم ہے، جہاں جا کر اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہلا قدم پڑتا ہے براق کا۔ اتنی تیز سواری پر سوار ہیں، نہ صرف اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، زمین کے اندر جو لوگ ہیں حضور ان کو بھی دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو پہچان بھی رہے ہیں۔ اور ہماری ضرورت، ہم کیسے رسول پاک علیہ السلام کی طرح ہو سکتے ہیں، ہم تو موٹر سائیکل کے اوپر 80 کی رفتار پر جا رہے ہیں تو پھر بھی نہیں پہچان سکتے اوپر والوں کو۔ مصطفیٰ نے تو براق کے اوپر سوار ہو کر جو زمین کے اندر تھے ان کو بھی پہچان لیا۔ اور پھر اگلی بات فرماتے ہیں میں نے ان کو ادھر دیکھا، مسجد اقصی میں جا پہنچا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے وہاں پہ موجود۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں آتا ہے جب میں چھٹے آسمان پہ گیا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے وہاں پر بھی موجود۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں تھے، اور قبر کو کھولا کیسے، نکلے کیسے، کون سی سواری پر سوار ہوئے، اور حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے؟ ہاں صرف ایک جواب ہے، وہ یہ کہ انبیاء اولیاء ایک وقت میں کئی جگہوں پر حاضر ہونا چاہیں تو حاضر ہو سکتے ہیں۔ جب وہ مسجد اقصی میں تھے تو مسجد قبر کے اندر بھی موجود تھے، جب قبر کے اندر موجود تھے اسی لمحے وہ چھٹے آسمان کے اندر بھی کیا تھے، موجود ایک وقت میں۔ یہ تو انبیاء کی شان تو برا البرا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا حضور سیدنا غوث العظم نے ایک وقت میں آپ نے 70 افراد کے ہاں افطاری فرمائی، ایک وقت میں۔ آپس میں بولے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضور غوث العظم نے فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، میں نے ایک وقت میں 70 افراد کے ہاں افطاری کی۔ اولیاء انبیاء جو ہے وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر حاضر ہونا چاہیں تو حاضر ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، انبیاء سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، جبرائیل نے اذان دی۔ اذان کون سی تھی؟ یہ اذان جو آج ہم حدیث پاک میں موجود ہے، یہ اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ، اشہد ان محمد رسول، یہ کلمات کہے، یعنی ان کلمات کے اندر کسی اور نبی پیغمبر رسول کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اللہ پاک کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ اذان میں میرے اور میرے مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کا نام کیا ہو اذان کے اندر لیا جائے۔ تو میں حضرت مولا علی شیر خدا کا کیا ہوں، ادنا سا غلام ہوں، میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، استغفر اللہ العظیم،
ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جب اذان کے اندر جو ہے کسی نبی کا نام، کسی پیغمبر کا نام، حضور کے نام کے علاوہ تب یہ گوارا نہیں ہے، تو مولا علی شیر خدا کا نام اذان میں لینا یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لہذا اذان کے اندر قیامت تک جو اذان اللہ پاک کو مقبول ہے، جو محبوب اذان ہے، جو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے دی گئی، وہ وہی اذان ہے جس میں اللہ کا نام ہو اور رسول پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بیان. بس مولا علی شیر خدا کا نام یا کسی اور صحابی کا نام یا کسی اور کا نام لینا اذان کے اندر جو ہے گوارا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. اور پھر دیکھیے اذان ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام پیچھے کھڑے، پہلے صف کے اوپر آقا علیہ السلام جا کے کھڑے ہو گئے. حضور مصلی پر خود نہیں آئے. کیوں نہیں مصلی کے اوپر آئے؟ کہ آج خود سے عزت والی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، کسی کے لے جانے کا کہ کسی کے پہنچانے کا انتظار کرنا چاہیے. آقا علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں پہلے سب کے اوپر، جبرائیل آئے اذان دے کر، آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو تھاما اور مصلی پر کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ سید الانبیاء آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں. آقا آپ آگے آئے. آقا علیہ السلام ان کے کہنے پر پھر مصلی پر. مجھے بتائیے آدم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے جو سب سے بڑے بزرگ تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. کئی اعتبارات سے ان کے پاس فضیلتیں ہیں، مگر کسی اور نبی پیغمبر رسول کو جماعت کے لیے آگے نہیں کیا گیا. کیوں؟ آدم تو نہیں جماعت کروانا، اے موسیٰ و عیسیٰ تو نے بھی جماعت نہیں کروانے، اے دیگر انبیاء تو نے بھی جماعت نہیں کروانے. کیوں؟ تم جماعت کرواؤ گے نا تو تم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرو گے. نہیں، اب تو قاعدہ یہ بن چکا ہے کہ قیامت تک کتاب صرف میرے مصطفیٰ کی چلے گی، امامت صرف میرے مصطفیٰ کی چلے گی. اے میرے مصطفیٰ تو آگے آ، تو آگے جماعت کروا اور تو تلاوت کر. جس طرح تیری نبوت نے، رسالت نے سارے انبیاء کی نبوتوں کو، رسالتوں کو منسوخ کر دیا ہے، آجا تو امامت کر اور تلاوت کر تاکہ تیری تلاوت ان کی تلاوتوں کو بھی منسوخ کر دے اور تیری امامت ان کی امامتوں کو بھی منسوخ کر دے. کی وجہ ہوگی قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ جماعت کروا دیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں بھئی نہیں، جماعت تو اس امت کا امام ہی کروائے گا، ہم جماعت نہیں کروا سکتے. آقا علیہ السلام کے جماعت، اب دیکھو حضور جماعت کروا رہے تھے. سورۃ فاتحہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ آقا علیہ السلام پر. قرآن مجید کا حصہ ہے 14ویں پارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میرے محبوب یہ 7 آیتیں جو بار بار جن کو دن میں پڑھا جاتا ہے، یعنی نماز میں بار بار ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، یہ 7 آیتیں بھی ہم نے آپ کو عطا کی ہیں. والقرآن العظیم، اور پورا قرآن بھی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا. سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی. اچھا نہیں ہوتی تو پھر انبیاء کی بھی نہیں ہوئی، انبیاء کی بھی نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، سورۃ فاتحہ آقا علیہ السلام نے تو پڑھی ہوگی، آقا علیہ السلام نے تو پڑھی ہوگی. انبیاء پر تو سورۃ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی، انبیاء نے کیسے پڑھی ہوگی؟ انبیاء خاموش رہے ہوگے. تو پتہ کیا چلا کہ فقہ حنفی کیا ہے؟ بالکل درست ہے. فقہ حنفی کے عین مطابق یہی بات ہے نا کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، امام سورۃ فاتحہ کو پڑھے گا، مقتدی پیچھے خاموش رہیں گے، اور مقتدیوں کا خاموش رہنا ناجائز یا غلط نہیں ہے، یہ سنت انبیاء ہے.